وہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ میں آج پھنس جاؤں. اور پھر اسے وہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے. بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے ہم کو, تم سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے. جو اپنے ملک کا نہیں ہو سکا وہ مسلم لیگ کی کیا امید کرے گا یار؟ جو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت میں بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر 4 سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے گیا ہے, جو اپنے ملک کی معیشت کو نمبر 3 انفلیشن پیدا کر کے گیا, جو اپنی ملک کی معیشت کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھا کے گیا, 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گیا, جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر اپنے ملک کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے ساتھ دے کے گیا, وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے گا, ہم اس کا ساتھ مانگیں گے. تو یہ بات نہ کریں آپ شوکت ترین صاحب, یہ بات نہ کریں عمران خان صاحب. آپ دھرنا تو کھیل رہے ہیں, آپ اپنی سیاست تو چمکا رہے ہیں, لیکن اس سے ملک کو جینون نقصان ہوتا ہے. آج IMF پاکستان میں نہیں ہے, میری دھرتی پہ اس لیے نہیں ہے, اور مجھے دوحہ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے دھرنا کیا تھا. اور یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. آج جب 2014 میں شی جن پنگ نہیں آئے, پاکستان اور سی پیک ڈلے ہوا, وہ بھی آپ کا دھرنا تھا. اور پھر سی پیک کو آگے آپ نے قتل کر دیا, سی پیک کو آگے آپ نے مار دیا, سی پیک کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. تو معیشت کی کوئی چیز نہیں. اور اب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کنسپریسی نے آپ کو ہٹایا. تو IMF کو تو پہلے سے پتا تھی کہ آپ کا دھرنا اس دن ہوگا. مجھ سے تو پہلے IMF کو پتا تھی. مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری تھی. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا, تو پھر چائنا تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے. چائنا تو بلاول بھٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے. چائنا تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں کیسی دنیا میں چلے گئے. وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ میں آٹے اور ٹماٹر کی بات, پرائسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں. میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹماٹر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا. شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پہ نظر رکھے گا. 4 سال عمران خان رہا ہے, کبھی 70 روپے کے نیچے چینی نہیں آئی. شہباز شریف آیا, آج 70 روپے کے نیچے چینی آ گئی ہے. ہول سیل پرائس چینی کی ایکسپیکٹڈ پرائس 70 روپے کے نیچے ہے. آج یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں بھی 70 روپے کی مل رہی ہے. آج ہم 200 روپے کا یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں 195 روپے کا گھی سستا دے رہے ہیں. مطلب جو قیمت ہے اس سے 195 سستا دے کے 260 کا دے رہے ہیں. آج ہم آٹا بھی سستا دے رہے ہیں, ادھر 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ. یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 70 روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناؤں گا, وہ کمیشن بناؤں گا. اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں. 16 سیمنٹ کے لائسنسز پنجاب میں بیچے ہیں. کچھ بزدار نے بیچے ہیں, کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ, یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوارنگ کرنی ہوتی ہے, لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے. 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے. شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا. انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز. ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں, لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب. مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے. یہ بتائیں نا. یہ کرپشن کی بات کرتے ہو تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا. یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں, پھر سوالات آپ کے اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا, کہ 27 ارب روپے میں, یہ بات بہت ضروری ہے, 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی, اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 100 کی نہیں ہے 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ, تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. مجھے بتاؤ کہ فراق ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ECL میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے ہیں, اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے, اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے.
آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے. یہ عمران خان جواب دے. عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں آئی ایم ایف سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت طرین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت طرین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں؟ تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ ایک دن, 2 دن, ایک ہفتہ تو سچ بول دو. ایک ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت طرین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. ایک دن یہ بتا دو. عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے. عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے گئے. عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں. عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے. شکریہ.